حضرات آج کل کچھ لوگ اکثر کہہ دیا کرتے ہیں محفل میلاد النبی سے کیا فائدہ۔ اس سلسلے میں مجھے ایک روایت یاد آ رہی ہے جس کے راوی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں ایک شب میں نے ابو لہب کو مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تیرا کیا حال ہے۔ وہ کہتا ہے جب سے میں مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا رہتا ہوں، لیکن پیر کے دن عذاب میں کمی ہوتی ہے، اور صرف اس لیے کہ آقا و مولا حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری جب میری غلام صہیبہ نے مجھے سنائی، جب میری لونڈی صہیبہ نے مجھے سنائی، جب میری باندی صہیبہ نے مجھے سنائی، تو خوشخبری سن کر میں نے خوشی خوشی اسے آزاد کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ابو لہب جیسا کٹر دشمنان رسول اور سڑا ہوا کافر اگر سرکار کی میلاد کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دے، سرکار کی میلاد کی خوشی میں باندی کو آزاد کر دے، تو اس دن اسے عذاب میں تخفیف ہوتی ہے، تو کیا ہم غلامان مصطفیٰ اگر محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پڑھے یا پڑھائیں، سنے یا سنائیں، تو کیا ہم ثواب سے مایوس رہ سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں، بلکہ ہمارا تو یہ ایمان ہے جو محفل میلاد محمد کو پڑھائے اللہ سے مانگے مراد اپنی وہ پائے، محتاج کسی کا نہ ہو کچھ دکھ نہ اٹھائے، مر جائے تو جنت میں بڑے شوق سے جائے، صلوات کے پڑھنے کی سجاوار ہے محفل، جنت کے دلانے کی مددگار ہے محفل۔ حضرات اس سلسلے میں ایک واقعہ اور سماعت فرماتے ہوئے چلے جسے امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی مشہور تصنیف جمع الجوابع میں محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فیضان کے بارے میں تحریر فرمایا ہے۔ وہ فرماتے ہیں بغداد شریف میں عبد الجبار نامی ایک بڑا ہی عاشق رسول سوداگر رہا کرتا تھا، جو سرکار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں ہر سال بڑی اہتمام سے محفل میلاد النبی منعقد کیا کرتا تھا۔ اس کے پڑوس میں ایک یہودی بھی رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ میلاد شریف کے دن یہودی کی بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا آج سوداگر کے گھر میں کیسے خوشی ہے؟ یہودی نے بتایا محفل میلاد النبی ہے۔ وہ عورت میلاد شریف کے تصور میں سو گئی اور خواب میں دیکھتی ہے کہ سوداگر کا گھر نور سے معمور ہے، اور یکایک دیکھتی ہے ایک سواری نہایت شان و شوکت کے ساتھ آئی۔ اس شان و شوکت کی فرشتوں کی فوج اور اصحاب کا لشکر بھی موجود، اور سب کی زبان پر صلی اللہ علی نبی جنا، صلی اللہ علی محمد، صلی اللہ علی شفیعنا، صلی اللہ علی محمد کا ترانہ ہے۔ یہودی کی بیوی نے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مبارک نام سنا تو فطر مسرت اور عقیدت و محبت میں بے قرار ہو گئی، اور نہایت ہی ادب و احترام سے سر جھکا کر سلام عرض کیا اور رو رو کر کہا اے رسول گرامی وقار، آپ رحمت للعالمین ہیں، میں غیر مذہب ہوں، خدا را مجھے مشرف اسلام فرما کر اپنے دامن رحمت میں جگہ دیجئے۔ بس پھر کیا تھا، سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس یہودیہ کو کلمہ پڑھا کر دولت ایمان سے سرفراز فرمایا۔ عورت خواب سے بیدار ہوئی تو خواب سے پوری طرح متاثر تھی۔ حضور سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جمال جاں آراش اس کی نظر میں گردش کر رہا تھا، اور اس کا دل عشق و محبت کی نورانیت سے معمور تھا۔ اس نے محفل میلاد پاک کی تیاری شروع کر دی۔ تیاری دیکھ کر یہودی نے دریافت کیا تو اس عورت نے تمام ماجرا بیان کر دیا۔
یہودی نے کہا بی بی تو سچ کہتی ہے، رات کو میں نے بھی رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے کہ وہ مجھے کلمہ طیبہ پڑھا رہے تھے، چنانچہ میں نے بھی شرف قدم وسیع حاصل کیا تھا۔ بس پھر کیا تھا، دونوں میاں بی بی نے رحمت خدا بندی کے نزول کے حصول پر اللہ کا شکر ادا کیا اور کچھ اس طرح اپنے جذبات کا اظہار کیا، واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحہ تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خوش ربا عرش پہ اڑتا ہے فریرہ تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ حضرات گرامی بقار، آپ نے دیکھا محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی وسلم سے کتنا فائدہ ہوا، اس لیے نہ کہ صرف میری بلکہ آپ لوگوں کی بھی یہ دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمامی مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ توفیق بخشے کہ ہم حضرات سرکار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد سجانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی وقار، سرکار کی میلاد منانے والے کے وہ مراتب ہیں کہ حدیث پاک میں ہے عندہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، یعنی صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جب صالحین کے ذکر کے وقت رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے تو یہ محفل تو صالحین کے پیشواؤں کی ہے، صالحین کے سردار کی ہے، اور جو میرے آقا کی محفل خود خدا کی محفل ہوا کرتی ہے، جب ایسی محفل ہوتی ہے تو کس قدر رحمت الہی کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہوگا، اور ایسی مقدس محفل میں شرکت کرنے والوں کے مراتب کس درجہ بلند ہوتے ہوں گے، بھلا اس کا اندازہ کوئی لگا سکتا ہے؟ اسی لیے حضرت حامد لخنوی نے کیا ہی خوب کہا، جو یادیں مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، یہ دربار محمد ہے، یہاں اپنوں کا کیا کہنا، یہاں سے ہاتھ خالی غیر بھی جایا نہیں کرتے۔